ہمارے ساتھ نذیر لغاری صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار، ایڈیٹر ان چیف بول۔ لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ۔ نذیر لغاری صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، یہ کہہ رہے کہ جو بڑا ایک اہم معاملہ نواز شریف عمر کے اس حصے میں طاقتور حلقوں سے ڈیل کر کے اقتدار میں آئیں گے تو ان کی سیاست کیا بچے گی؟ کوئی شیشہ صاحب فرما رہے ہیں تو باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں، تو جانے کا تو کہا جا رہا تھا کہ کہیں ڈیل ہوئی ہے ان کی، آنے کے بھی اب ڈیل ہی ہے پھر میاں صاحب کی؟ دیکھیں، سیاست میں ڈیل کا لفظ زیادہ استعمال ہوا تھا اور ان دنوں بہت زیادہ شور مچایا جا رہا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو تشریف لا رہی تھیں یہاں پر، اور 17 اکتوبر سے پہلے بہت زیادہ شور مچایا گیا، ڈیل 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 ڈیل۔ تو جب دھماکہ ہوا تو میں نے کہا کہ بھئی کوئی مرنے کے لیے بھی ڈیل کرتا ہے کیا؟ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ جب ہم ملے تھے ان سے، آخری ملاقات تھی صحافیوں کی، کراچی کے صحافیوں کی، تو انہوں نے وہ تمام تفصیلات بتائی تھیں اور انہوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے شدید خطرہ ہے، مجھے اسپیئر نہیں کریں گے اور یہ مجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ تکلیف جو صورتحال پاکستان کی افسوسناک، بہت دکھ دینے والی صورتحال ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، ان کے بارے میں یہ شور مچایا گیا تھا کہ وہ ڈیل کر کے آئی ہیں، اور وہ ڈیل کیا تھی، کس بات کی ڈیل تھی؟ کیا کوئی شخص اپنی موت کے لیے بھی ڈیل کرتا ہے کہ جی میں وطن پہنچوں تو مجھے قتل کر دیا جائے، کوئی آئے اندیکھی گولی، اور ایک بہت بڑے کراؤڈ کے اندر جو ہے نشانہ بنایا جائے اور دھماکہ کیا جائے، پھر گولی چلائی جائے، پھر کہیں اندیکھی گولی ہے، پھر اس کو لیور بنا دیا جائے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، آج تک جو ہے ہم اس تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ جو کچھ میاں صاحب کا ہو رہا ہے، میاں صاحب مجھے آج تک نہیں معلوم ہے، اس وقت تک نہیں معلوم ہے۔ میں پی ایم ایل این کے لیڈر سے بھی پوچھتا رہا ہوں کہ جناب آپ ہی کو راستہ بتا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر ان کا بالکل روانگی جو تھی، ان کو الوداع کہنے کے لیے پاکستان کے ہائی کمشنر تشریف لائے تھے انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے، اور اب یہاں پر بھی ہوگا تو استقبال کیا ہوگا، لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قانون جو بھی ہے اس ملک کے اندر، وہ پہلے بھی بہت زیادہ ہم نے اسے روسیہ کر دیا ہے، اس کا منہ کالا کیا ہے ہم نے، قانون کا، ہم نے نظام عدل کا، ہم نے ہماری جو قانونی اصطلاحات ہیں ان کا، جو قانونی ہمارے ذرائع ہیں ان کا، جو بھی چیز ہے ہم نے ان کا پہلے بہت زیادہ منہ کالا کیا ہوا ہے، اور اعتبار نہیں ہے چونکہ سامنے ہمارے بیرسٹر صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ لیکن کون سا راستہ ہوگا کہ ایک کنوکٹڈ لیڈر جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں؟ اچھا چلیں، میں بھی اس بات کی بھی کہہ دیتا ہوں جی وہ سزا غلط تھی، لیکن غلط میرے کہنے سے تو نہیں ہوگی نا، یا ان کے اپنے کہنے سے تو نہیں ہوگی، یہ تو کورٹ جا کر بتائے گی جناب سزا غلط تھی، ٹھیک تھی، اور آپ اس طرف گئے ہی نہیں۔ وہ جو ایک جج صاحب تھے جو اپنے بیانات دے رہے تھے، جن کے وہ سارے ریکارڈ کیے گئے کہ جناب مجھ سے فیصلہ ڈکٹیٹ کرایا گیا، اس اسٹیٹمنٹ کو بھی کورٹ میں جمع نہیں کرایا گیا کہ بھئی لے لیں، آپ دیکھ لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سزا جو ہے وہ ڈکٹیشن پر دی تھی، تو وہی آپ کہہ لیتے۔ یہ سارا کوئی ریکارڈ وہاں نہیں گیا ہے، سزا موجود ہے، ایک سزا سسپینڈ ہے، دوسری سزا موجود ہے، اس کے دوران وہ چلے گئے تھے۔ آج تک مجھے یاد نہیں ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی اور، دوسری بار بھی میاں نواز شریف گئے، پہلی بار بھی وہی گئے تھے کہ جیل میں سزا یافتہ ہوئے، اور اس وقت عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ ابھی تو کم سزا ہے جو بھی ہے، میں کہتا ہوں 4 دن کی بھی سزا ہو، 4 مہینے کی بھی سزا ہو، لیکن سزا ہوتے ہوئے آپ کیسے یہاں پہنچتے ہیں؟ اور پھر آپ کیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج قانونی ٹیم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اس میں اب ہو سکتا ہے کہ کل تک قانونی ٹیم کیا کرے گی؟ بیانڈ دی لا کوئی چیز ہوگی موجود کہ جناب قانون سے ماورا کوئی چیز ہے، اس لیے کہ بیل جو اگر دیتا ہے کہ وہ انڈر ٹرائل قیدی، کوئی ملک سے باہر قیدی نہیں، یہ ایک بڑا پوائنٹ بھی ہے کہ ہمارے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔